واصحابہ وبارک وسلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج جب میں بات کرنے سے پہلے گھر سے آ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات گھوم رہی تھی جو آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ اللہ کے راستے میں نکلا، لمبے لمبے میرے بال تھے، جینز ٹی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی، مسجد گیا، مسجد میں جا کے بیٹھا، اور اس وقت عشاء کی بات کا ٹائم تھا، مسجد میں کوئی تھا نہیں، لوگ جا چکے تھے، اکا دکا لوگ تھے۔ تو ایسے میں نے قرآن پکڑا، قرآن پکڑ کے میں نے کھولا بڑے عرصے بعد، تو جن آیتوں پر میری نظر پڑی، قرآن کھولا تو 18واں پارہ کھل گیا، اور جن آیتوں پر میری نظر پڑی اس میں سے پہلی آیت تھی قد افلح المؤمنون، اور نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے تھے بالتحقیق کامیاب ہو گئے مومنین۔ تو میں اس کو دیکھتا رہا، اس آیت کو دیکھ کے آگے میرے سے پڑھا نہیں گیا، مجھے خیال آیا کہ کامیاب ہو گئے مومنین۔ تو کامیابی تو میرے نزدیک اس وقت کوئی اور چیز تھی، اس وقت میرے نزدیک کامیابی تھی پیسے کا ہونا، شہرت کا ہونا، نام کا ہونا، مال کا ہونا، لوگوں میں جانا، پہچانا جانا، یہ میرے نزدیک کامیابی تھی۔ لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور کچھ تھوڑا بہت میرا وقت کیونکہ لگ چکا تھا، تو مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہے، اصل کامیابی وہ نہیں ہے جس کو میں کامیابی کہوں۔ یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے۔ اللہ جس کو کہے وہ کامیاب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایسے سمجھاتے ہیں علماء کرام، یہ جتنی کائنات ہے نا جو ہمیں آپ کو نظر آتی ہے، یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اب اس کائنات میں جو چیز میری ضرورت کی ہے وہ میرے لیے جتنی ضروری ہے نا، اس کی اتنی ہی اونچی قیمت ہے۔ اگر گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اس گاڑی کی قیمت ہے، اور وہ قیمت کس نے لگائی ہے؟ انسانوں نے۔ کیوں؟ کیونکہ گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، انسان گاڑی کے لیے نہیں بنایا گیا، گاڑی انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ گاڑی جب تک اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اس وقت تک اس کی قیمت ہے۔ جس دن یہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنا بند کر دے گی اور اس کی جگہ کوئی اور چیز اس سے بہتر ضرورت پورا کرے گی تو یہ سڑک پہ چلنے والی تمام گاڑیاں لوہے کے بھاؤ بکیں گی، یہ اپنی قیمت چھوڑ دیں گی۔ کیوں؟ اب انسان کے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ تو یہ جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ پھل، سبزیاں، یہ بہتے جھرنے، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ بدلتے موسم، یہ سب انسان کے لیے ہیں، اس کو سکھ پہنچانے کے لیے ہیں۔ اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ جتنی انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اتنا ہی قیمتی ہے، اور جو انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا وہ اتنا ہی بے قیمت ہے۔ کیوں؟ کائنات انسان کے لیے بنی ہے۔ اسی طرح کیونکہ انسان اللہ کے لیے بنا ہے،
تو انسان کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں، انسان خود اپنی قیمت نہیں لگا سکتا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے کر و فر کے ساتھ آئے، فرعون نے تو اپنے آپ کو آ کر کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں، کہتا پھرے، کیونکہ اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، تو دنیا سے تو مرنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو بے قیمت کر دیا، اور مارنے کے بعد اللہ نے اس کو پرزرو کر دیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے ہاں بے قیمت تھا، اب یہ قیامت تک بے قیمت رہے گا۔ کوئی اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھتا پھرے، جو اللہ کے ہاں قیمتی ہے وہ دراصل قیمتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان بنا اللہ کے لیے ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ ہمارے بن کے رہیں۔ الا، جیسے ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، ہو ہی نہیں سکتا، بالکل اسی طریقے سے نہیں بنایا ہم نے جن و انس کو سوائے اس کے لیعبدون، کہ میری عبادت کریں، میرے بن کے رہیں۔ انسان بنا اللہ کے ہاں ہے، کہ اللہ کے لیے ہے، انسان اللہ کے لیے بنا ہے، اس لیے اس کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں۔ تو جب میں نے پڑھا نا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومنین، تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے لگا جنید تو اپنے آپ کو کتنا کامیاب سمجھتا ہے، اپنے آپ کو کتنا بڑا سٹار سمجھتا ہے، چیک تو کر، کیا تو واقعی ان کامیاب لوگوں میں سے ہے؟ کیا تو واقعی اتنا کامیاب ہے جتنا کامیاب تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ تو میں نے ان اگلی 10 آیتوں کو پڑھنا شروع کیا کہ یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں۔ بالتحقیق مومنین کامیاب ہو گئے۔ اب یہ مومنین ہیں کون؟ یہ تو دیکھیں، تو ان کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ساری کائنات کو بھول جاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، علماء کرام فرماتے ہیں جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم دراصل پوری ہمارے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کا جتنا ما سوا ہے اب چلا جائے پیچھے، ہمارا اس سے فی الحال کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ ہم بادشاہوں کے بادشاہ، ہم اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے اس رب کے سامنے کھڑے ہونے لگے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو واحد ہی نہیں ہے، وہ احد ہے۔ واحد ایک کو کہتے ہیں، احد اس کو کہتے ہیں جو ایک بھی ہو اور جس جیسا دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میرے نبی یہ آپ سے پوچھ لیں آپ کا رب کیا ہے، کون ہے، آپ فرمائیے قل هو اللہ احد۔ تمہارے اتنے دماغ ہیں ہی نہیں کہ تمہیں اللہ رب العزت شرح صدر ہوں کہ اللہ ہیں کیسے، اللہ احد ہیں، اللہ جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جب ہم یوں کرتے ہیں نا اللہ اکبر، تو ہم اس احد ذات کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے ہیں جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ اکیلا خالق ہے، اس جیسا کوئی خالق ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا اس کے، بلکہ اس جیسا کوئی خالق تو کیا کہنا، اس کے سوا کوئی تخلیق دے ہی نہیں سکتا۔ انسان ایجادات کرتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھائی دیکھیں نا، ایک کاغذ تو ہم نے بنایا، انسان نے بنایا، گاڑیاں ہم نے بنائی ہیں۔ میں نے کہا ایک منٹ، انسان جب کسی چیز کو تخلیق دیتا ہے نا تو اس میں 4 پروسیسز ہوتے ہیں۔ انسان کی تخلیق میں 4 پروسیسز ہیں، جن میں سے 1 2 3 اللہ کے ہیں، 1 انسان کا ہے۔ اللہ کی 3 پروسیسز کیا ہیں؟ جو چیز انسان نے تخلیق کی ہے اس کے انگریڈینٹس کا بنانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ، ان انگریڈینٹس کی جو کوالٹیز اور جو پراپرٹیز ہیں ان میں
पानी का प्यास बुझाना, लोहे का सख्त होना, लकड़ी का होना, जहर का फेटल होना, ये जो क्वालिटीज है ना, इन जिन चीजों को इंसान मिला रहा है, इन चीजों की क्वालिटीज भी इंसान की बनाई हुई नहीं, अल्लाह की बनाई हुई है, उसमें अल्लाह की डाली हुई है। तीसरी चीज कि जिन चीजों को इंसान ने जोड़ा आपस में, कोई भी चीज तख्लीक करने के बाद, अब उन उन चीजों में जो प्रॉपर्टीज की जो चेंज आई है, वो भी मिन जानिब अल्लाह आई है। चौथी चीज इंसान की चीजों को मिलाना। तो इंसान तो चीजों को जोड़ता है, एलॉयज को मिला देता है, एक सर्टन वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर से इंसान अल्लाह के जो बनाए हुए एलिमेंट्स हैं उनको हीट करता है। फिर वो एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स को सर्टन प्रेशर, सर्टन वॉल्यूम पे और फिर उनको आपस में जोड़ता है। वो तो आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद उनकी जो क्वालिटीज चेंज हो जाती हैं उनमें, वो प्रॉपर्टीज का चेंज होना भी अल्लाह के हाथ में है। तो इंसान खालिक नहीं है, अल्लाह के आगे, अल्लाह के सिवा कोई चीज, कोई तख्लीक कर नहीं सकता। तो जब इतने बड़े रब के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरा दिमाग इधर उधर जाए, अल्लाह फरमाते हैं जो जो कामयाब लोग हैं, जब वो मेरे सामने खड़े होते हैं, सक्सेसफुल पीपल, व्हेन दे स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, दे फॉरगेट एवरीथिंग अराउंड देम। अपने इर्द गिर्द की हर चीज को भूल के ऐसे खड़े होते हैं नमाज में। जब ये इस उलमाए किराम फरमाते हैं, जब ये आयत उतरी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो अरबी ज़ुबान में थी, सहाबा किराम के पूछने पर जब आपने सहाबा को समझाया कि इससे मुराद क्या है, हाथ बांध के, नज़र नीची, दिल का प्याला खाली, इसमें सिवाय अल्लाह की मोहब्बत के कुछ ना हो, नमाज पढ़ने को दिल कर रहा हो, एक बड़े बादशाह के सामने खड़े होने की कैफियत हो, खालिक व मालिक अपने मोहसिन के सामने खड़े होने की एक कैफियत हो, इस कैफियत से खड़ा होना खुशू खुजू है। तो सहाबा कराम पहले तो नमाज से पहले आसमान की तरफ देख लिया करते थे, उसके बाद वो अपनी नज़रें नीची गाड़ के रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो आता है कि जब आप नमाज में खड़े होते थे तो ऐसे खड़े होते थे जैसे कोई एक लकड़ी की शाख ज़मीन में गाड़ दी गई हो। इस अदब व एहतराम से नमाज में खड़े हुआ करते थे। तो अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, सहाबा किराम का ये शुआर था। उसके बाद जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे ना कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, तो सहाबा किराम भी अपने दिल के प्याले को खाली करके नमाज में खड़े हुआ करते थे। और हाँ मेरे दोस्तों, अगर गौर करो, किसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी सल्तनत अता फरमाई, ये इतनी बड़ी सल्तनत आपसे बन कैसे गई? तो फरमाया, अरबी का जुमला था, मुझे तो याद नहीं, लेकिन उसका मफहूम ये था कि दिन हम घोड़े की पीठ पर गुजारते थे और रात जानमाज पर गुजारते थे। इस तरह अल्लाह ने हमको ये सारा का सारा आलम अता फरमाया। और मुसलमान के हैं भी यही दो काम, हरकत में रहना, मुतहर्रिक रहना, अल्लाह के दीन के लिए दूर दूर तक जाना अपने औकात को फारिग करके, और लोगों तक अल्लाह की बात को पहुंचाना, अल्लाह की तारीफ करना, उसके नबी की तारीफ करना। दिन में इन्ना लका फिन नहार सबहन तवीला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहे हैं कि मेरे नबी, सुबह आप लोगों के समंदर में तैर रहे होते हैं। जब अल्लाह ये कहें तो सोचो अल्लाह के नबी कैसे लोगों के पास जाया करते होंगे, कैसे लोगों के, ए मेरे नबी, दिन भर आप लोगों के समंदर में तैर रहे होते हैं, लोगों तक अल्लाह की बात पहुंचा रहे हैं। तो ये काम है हमारा। और रात को अल्लाह के सामने खुशू खुजू से खड़े हो जाना। कि किसी अल्लाह वाले से ये सुना कि तहज्जुद की नमाज के बाद जो दुआ है वो ऐसी पुरअसर होती है कि जैसे कोई तीर अंदाज निशाने पर अपने तीर को मारे, एक इंतहाई शातिर तीर अंदाज अपने तीर को निशाने पर मारे तो वो निशाने पर जाके लगे,
ایسی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے رات کو۔ میرے عزیز دوستو، کیونکہ ہم اللہ کو ویسا سمجھتے نہیں جیسی اللہ کی ذات ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا، ہم کیونکہ اللہ کی قدر ویسی کرتے نہیں، اللہ خود فرما رہے قرآن میں، تو اس وجہ سے اللہ سے ویسا تعلق بنتا نہیں۔ جب اللہ سے ویسا تعلق بنتا نہیں تو پھر ہم اپنی ضروریات، کیونکہ ہم اللہ سے ایسا تعلق بناتے نہیں، اس لیے میرے دوستوں دل اللہ کی ذات کا تاثر بھی نہیں لیتا، اور انسان کی ہر ضرورت اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ انسان کی ہر ضرورت جو ہے وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے، یہ آنکھیں ہیں میرے پاس، میں ان سے دیکھتا ہوں۔ کیا میں ان سے دیکھتا ہوں؟ جس بھائی کے پاس آنکھیں نہ ہوں اس سے پوچھو تو صحیح جا کر۔ ہاں، یہ جملہ ہی باطل جملہ ہے جو میں نے ابھی کہا ہے کہ میں آنکھ سے دیکھتا ہوں۔ وہ آپ سے کہے گا آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، آنکھ سے نہیں دیکھتے، اس میں اللہ کا امر ہے میرے بھائی، جس سے تو دیکھتا ہے میرے لیے وہ امر نہیں دیکھنے کا ہے تو نہیں دیکھ سکتا، آپ کے لیے دیکھنے کا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آنکھ تو میرے پاس بھی ہے، یہ زبان ہے میرے پاس، بھینس کی اس سے 4 گز لمبی زبان ہے۔ اگر زبان ہی بولتی تو بھینس بولتی، کیوں نہ بولتی؟ زبان نہیں بولتی۔ جو میرا بھائی بول نہیں سکتا اس سے پوچھو، وہ کہے گا دیکھو زبان میرے پاس بھی ہے۔ زبان نہیں بولتی، اس میں چھپا ہوا اللہ کا امر ہے جس سے آپ بولتے ہیں۔ آپ کے لیے امر ہے، میرے لیے نہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لہ ملک السماوات والارض والى اللہ ترجع الامور۔ یہ وہ رب ہے کہ دنیا میں ہونے والا ہر امر اپنے ہونے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے، یا اللہ تو مجھے بتا میں نے کیسے ہونا ہے۔ عزیز دوستو، کیونکہ دل اللہ کی ذات کے تاثر سے خالی ہے، اس لیے نماز میں جی نہیں لگتا، اور نماز سے اپنی ضروریات کے پورا ہونے کا یقین بھی نہیں ہوتا۔ جب ہم لوگوں کے سامنے اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو اس یقین کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ملے گا تو اللہ کے ہاں سے ملے گا، کریں گے تو اللہ کریں گے۔ ہاں، جو کچھ جہاں جہاں سے ہوتا آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔